پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم روزانہ سیکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات گفتگو میں آتی ہیں، ان آیات کو ہم رکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء کی خدمت میں، اور ایک ایک لفظ پر، ایک ایک آیت پر ہم بات کرواتے ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک۔ کیا اس کا پس منظر ہے ان آیات کا؟ آج یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں؟ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے جتنے بھی ہم شکر گزار ہو جائیں کم ہے، جوڑتے ہیں ہمیں قرآن سے، اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ آل عمران کی آیات 23، 24 اور 25 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز مفسر قرآن سے۔ اللہ فرما رہا ہے، کس سے فرما رہا ہے یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر الذین اوتوا الکتاب نہیں فرمایا جا رہا، الذین اوتوا نصیبا من الکتاب فرمایا جا رہا ہے۔ کتاب میں سے، کے علم میں سے تھوڑا سا حصہ ملا۔ خواتین و حضرات، کتاب سے مراد یہاں توریت ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے جرائم، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ بیان فرما چکا ہے۔ اب اللہ یہ فرماتا ہے ان کا حال کیا ہے جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک فریق ان میں سے پہلو تہی کرتا ہے، ہٹ جاتا ہے اور فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا فیصلے کتاب کرتی ہے؟ اب یعنی توریت ہو یا ہم آج سے جوڑیں، سوال رکھیں گے کہ کیا ہمارے فیصلے بھی قرآن کریم کرے گا، صاحب قرآن اور یہ اللہ کا کلام؟ کیا ہمیں ایک درس، ایک روشنی یہ بھی مل رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ، یعنی یہ خاص طور پہ یہود، یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے اس طرف، یہ آتش دوزخ ہمیں تنگ نہیں کرے گی، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو بہت کم وقت کے لیے جائیں گے۔ وہ ایک بات بہت مشہور ہے، مختلف تفاسیر میں آئی ہے کہ آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی بھی تو 40 دن تک۔ ان 40 دنوں میں جب موسیٰ گئے تھے طور پر، تو ہم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس کے تعلق سے بھی کچھ بات رکھیں گے۔ یہ خود ساختہ عقیدے ہیں۔ اللہ ایک روز سب کو جمع کرے گا اور نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ایک ایک آیت پر بات کروائیں گے، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، لاتعداد کتابوں کے مصنف، پیام صبح کا لازمی جز، اور تشریف لا رہے ہیں ہمارے پروگرام میں بحمد اللہ گزشتہ 12 برس سے سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران آیات 23، 24 اور 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے؟ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ درست جواب حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ فتح خیبر کو یا فتح مکہ کو یا صلح حدیبیہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے۔ بہت اہم آیات، قرآن کریم کی ہر آیت اہم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کے جرائم بیان کرنے کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو گزشتہ اقوام کے واقعات آئے ہیں جن کو قصص کہنا چاہیے، حکایات کہنا چاہیے، وہ خاص طور کے اوپر یہ کہہ لیں کہ تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ معزت کے کسی نہ کسی پہلو سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جیسے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ کتاب پیدائش وغیرہ میں، کہ اس میں
تاریخیں اور سنین اور دن، ان چیزوں کا ذکر ہے، انبیاء کی عمروں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، جگہوں کے نام جو ہیں ان کے اوپر وہ بیان کیے گئے۔ چنانچہ بعد میں جو اکتشافات ہوئے اور ایک پیرالل ایک وہ چلی تحقیقی روش جس کو ہم لوگ ہائر کرٹیسزم کہتے ہیں، اس میں پھر بہت ساری چیزوں پہ بات ہوئی کہ جیسے یہ نام جو بائبل میں آئے ہیں تو یا جو واقعات آئے ہیں وہ اس طرح سے تاریخاً ثابت نہیں ہوئے، یا ان کی وہ ڈیٹس اور وہ ایرا جس میں یا وہ ریجن کے جس میں وہ واقع ہوئے ہیں بیان کیے گئے بائبل میں، وہ چیزیں ثابت نہیں ہو سکیں بہت ساری، اس لیے ایک کنٹروورسی چلی اور مذہب کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ بھئی اس کے تو بیانات ایسے ہی ہیں، کوئی ایسی خاص بات اس میں ہے نہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ قوموں کی زندگیوں سے اور لوگوں کی زندگیوں سے وہ پہلو لیتا ہے کہ جو اب اس کے مخاطب ہیں تو ان کے لیے وہ باعث عبرت ہوں یا اس سے وہ ہدایت لے سکیں، اور سارا وہ جیسا آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں آل عمران کی، اس میں یہودیوں کے اور اہل کتاب کے عیسائی بھی اس میں شامل ہیں، بہت سے جرائم کا انہوں نے پردہ چاک کیا قرآن مجید نے کہ تم یہ کرتے رہے، ایسا کرتے رہے، ویسا کرتے رہے۔ اب یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں اس لحاظ سے کہ یہ اعتقادی اور کہنا چاہیے کہ قانونی پہلو کے اوپر حاوی ہیں۔ اس میں یہ بات کہی گئی کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہاں پہ ہم یہ بات عرض کر دیں کہ یہاں الکتاب سے مراد کافی کنٹروورسی ہے علماء کے درمیان، مفسرین کے، کہ اس میں تورات مراد ہے یا کوئی اور انجیل مراد ہے یا اور کچھ اور مراد ہے۔ بنیادی طور کے اوپر الکتاب کی لفظ جب اس طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے تو وہ بنیادی طور کے اوپر ہم دیکھتے ہیں قرآن استعمالات میں کہ وہ شریعت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، قانون کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ اسی لیے جہاں مختلف شرائع کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کے دین کی بات ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت مسیح علیہ السلام یا پھر تو وہاں کتاب مفرد آئی ہے، کتب کا ذکر نہیں آیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے، ظاہر ہے کہ نبی کو اولو العزم جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کتابیں دی گئی ہیں، لیکن ان کا ذکر جو ہے وہ کتب کہہ کے جمع کہہ کے نہیں کیا گیا، بلکہ ہر جگہ کتاب کی لفظ آئی ہے جس سے مراد بنیادی طور کے اوپر شریعت ہے۔ اب اس میں وہ شریعت بھی آ گئی کہ جو حضرت ابراہیم کے ذریعے سے آئی، حضرت یعقوب کے ذریعے سے پہنچی، لیکن بنی اسرائیل اس کو پوری طرح کیری نہیں کر سکے۔ وہ شریعت بھی ہے جسے تورات کہتے ہیں، یا تثنیہ، شرع، ڈیوٹرونومی جو کہلاتی ہے، یا ایکسوڈس کی کتاب میں جو احکام ہیں وہ سارے بھی اس میں شامل ہیں۔ اب بات یہ کہی جا رہی ہے کہ دیے تو گئے تھے تمہیں، لیکن تم اس کو کیری نہیں کر سکے، لے کے چل نہیں سکے، اس کے اوپر تم نے عمل نہیں کیا۔ اچھا، تو اب یہاں تورات کے معنی بھی لا کے ہی ہیں عبرانی زبان میں، اور اگر شریعت اس کو کہیں تو بھی وہی بات جو ہے وہی ہو جاتی ہے۔ تو گزشتہ گویا شریعتوں کا ذکر ہے۔ اچھا، اوتو نصیباً من الکتاب جو ہے تو یہاں من کو تبعیض کا معنی گیا، یعنی کتاب کا کچھ حصہ۔ یہاں بھی ہم ایک بات یہ عرض کر دیں کہ قرآن مجید میں حظ اور نصیب کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے، ایک تو یہ نصیب اور دوسرے کفل۔ کفل کی لفظ قرآن مجید میں اس معنی میں آئی ہے کہ جہاں کوئی برائی یا کوئی جرم یا کوئی اس کے بدلے کے لیے بات کی گئی تو وہاں کفل کہا گیا، اور جہاں اچھائی کی بات کی گئی ہے کیا گیا وہاں نصیب کی بات کی گئی ہے کہ تمہیں نصیب ملے گا اس میں سے۔ اوتو نصیباً من الکتاب کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو اچھائی ہے جسے شریعت کہتے ہیں، اس سے بڑی تو اچھائی ہو نہیں سکتی،
ٹھیک اس سے تمہیں دی گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ ہر عالم یا ربائی، یہودیوں کے اصطلاح میں آپ کہہ لیں، فادر کہہ لیں، عیسائیوں کے اصطلاح میں، وہ کل کا تو علم رکھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہمارے علماء بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں دراز کرے، اور جو گزشتہ مفسرین گزر گئے، کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں پورا علم جو ہے قرآن مجید کا تھا۔ تو یہ کہ جتنا تمہیں علم دیا گیا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ شریعت کا، تورات کا جتنا علم تمہیں دیا گیا، یا تم کہتے ہو ہمیں ہے، تو اس پر بھی تو عمل نہیں کرتے، اور اس کے مطابق تو تم فیصلے نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جب یدعون الی کتاب اللہ، کہ جب ان کو کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ قرآن کی اصطلاح میں تورات غیر محرف، وہ بھی کتاب الہی تھی، ٹھیک ہے، انجیل بھی کتاب الہی تھی، زبور بھی کتاب الہی، اور پھر اب یہ قرآن مجید جو ہے یہ بھی کتاب الہی۔ تو اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہو یا اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہو، وہ ظاہر ہے کہ ظلم کے اوپر مبنی نہیں ہو سکتا۔ تو جب انہیں بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آؤ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر لیں، تو ان میں سے کچھ لوگ، ظاہر ہے کہ کچھ لوگ وہی ہیں کہ جن کا دعویٰ ہے کہ وہ علماء ہیں شریعت کے اور شریعت جانتے ہیں، وہ تولاً وہ ان سے پیٹھ موڑ لیتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ گویا فیصلے سے ہی، نہ صرف فیصلے سے، یہ تولا کے لفظ جو ہے وہ کتاب سے منہ موڑنے کے معنی میں، اور مورزون کی جو وہ ہے اس کو تعبیر کر لیے کہ جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آنے اس سے اعراض کرتا۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے بالکل واضح کر دی بات، لیکن میں اس کو چاہتا ہوں کہ مزید اس کو ہم سمجھ لیں آسانی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر کتاب سے مراد شریعت ہے، قوانین ہیں، لاز ہیں، جو آپ نے بات فرمائی۔ میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا، میں اسی سوال کو پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ قرآن کریم الذین اوتوا الکتاب بھی فرماتا ہے، یہاں قرآن کریم فرما رہا ہے کہ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں کہ کتاب کا دیا جانا، جیسے ہم یہ کہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید جو ہے، کلام پاک ہم کو دیا۔ اچھا، اب نصیباً من الکتاب کے معنی یہ ہیں، نصیباً من القرآن کے معنی یہ ہیں کہ جتنا ہم اس سے اخذ کر پائے، جتنا ہم اس سے سیکھ پائے، جتنا ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب علماء کا ان کے دعویٰ یہ تھا کہ بھئی ہم تو شریعت جانتے ہیں، شریعت کتاب جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں تو اس کا ایک حصہ دیا گیا ہے، جہاں تک تمہارے فہم کا، وہ اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب اس میں سے بھی تم کم پر عمل کرتے ہو، کم کے اوپر عمل کرتے ہو، یہ اللہ اکبر، اللہ نے ہی کم علم دیا۔ اچھا، اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے، آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ علم اور العلم، جیسا ابھی آپ نے فرمایا کتاب اور الکتاب، تو جب ہم علم کی بات کرتے ہیں کہ علم سے مراد کیا ہوتی ہے، اس کے کیا معنی ہے دینی پیراڈائم میں، اور علم میں اور العلم میں کیا فرق ہے؟ کہ ہم یہ عرض کریں کہ بنیادی طور کے اوپر علم کی اگر ہم بات کریں العلم کی، تو وہ سب کا سب غائب ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیتا جاتا ہے، اس کو انسان اپنی نسبت سے علم کہتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید کی ہم مثال دیں کہ قرآن مجید تو وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا جو آپ فرماتے ہیں کہ ہر آنے والی قوم کی اور عقل کی امامت قرآن مجید کرتا رہے گا، یہ تو ہمارا اعتقاد ہو گیا، ایمان ہو گیا، ٹھیک۔ اب اس میں سے ہمیں کتنا حاصل ہے، اور ہم حاصل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، تو کتنا ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم نے کتنا حاصل کیا، یہ کتاب جو ہے یہ العلم ہے۔ اس میں سے جتنا ہم نے حاصل کیا، ہمیں اس علم کا جو شمع ہمیں حاصل ہے وہ ہمارا علم ہے، اس کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ سب ہمیں معلوم ہے۔ اسی صورت سے کائنات جو ہے وہ العلم ہے اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ، اور غیب ہے۔
جتنا انسان اس کو دریافت کرتے چلا جاتا ہے وہ غیب اس کے علم میں شامل ہوتے چلے جاتا ہے. تو علم ہمیشہ پارٹ آف العلم ہوا کرتا ہے، اور اسی لیے اس کے لیے کھوج کی جو ہے اور جستجو کی ضرورت رہتی ہے کہ ہم اس کو کھوج کرتے رہیں، اس کا اکتشاف کرتے رہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ان کائناتی نشانیوں کے ذریعے سے، اور یہ جو العلم اس نے ہمیں دیا ہے، اسی لیے قرآن مجید کو العلم بھی کہا گیا کہ بعد اس کے کہ تمہارے پاس العلم آ گیا پھر کیوں اختلاف کرتے ہو. تو وہ جو ہوتا ہے وہ کتاب الہی جو ہے وہ تو العلم ہے، علم کلی ہے. ہم اس میں سے جو حاصل کر پاتے ہیں وہ اس میں سے اوتو نصیباً من الکتاب ہے، وہ تھوڑا سا حصہ جو ہم سمجھ پائیں. ٹھیک ہے، جو ہم حاصل کر پاتے ہیں یا جتنا اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے. ہاں ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ اگر ہمیں صلاحیت نہ دے سوچنے کی، سمجھنے کی، علم حاصل کرنے کی. دیکھیں جیسے آٹسٹک چائلڈ ہوتے ہیں، آٹسٹک جو چلڈرنز ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے وہ خوبصورت بھی ہیں، توانا بھی ہیں، چلیں گے پھریں گے آپ کے سامنے، آپ کہیں گے، لیکن ان میں لرننگ کیپیسٹی نہیں ہوتی. وہ کچھ سیکھ نہیں سکتے. آپ ان کو 1 2 3 4 سے کہیں 1 2 3 ABCD تو وہ نہیں. یہاں تک کہ وہ کھانا بھی نہیں سیکھ سکتے کہ ماں بیٹھ کے سامنے اس کو کھانا سکھاتی، وہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ لرننگ کیپیسٹی اور پھر ریٹیننگ کیپیسٹی کے جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اس کو اپنے میں آپ وہ علم حضوری بھی آپ کریں، وہ اصل میں علم ہوا کرتا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں نہ ہوں تو وہ چیز پیدا ہی انسان میں نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو علم ہم سب حاصل کرتے ہیں یہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ علم ہے یا ہماری رسائی العلم تک ہو گئی ہے؟ علم ہمیشہ، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں، تو علم ہمیشہ انسان کے ایسے اکتشافات پہ کہنا چاہیے مبنی ہوتا ہے کہ جو چیلنجیبل ہیں اور چینجیبل ہیں. ہم دیکھتے ہیں مثلا آپ فزکس کو دیکھ لیے، آسٹرو فزکس کو دیکھ لیے، کیمسٹری کو دیکھ لیے، اور جو نیچرل سائنسز ہیں ان کو آپ دیکھ لیے، یا جو تھیوریٹیکل سائنسز ہیں، سوشل سائنسز، ان میں بھی آپ دیکھ لیے. آج ایک کلیہ بناتے ہیں، وہ کلیہ جو ہے وہ دوسرے دن جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. آج ایک بات کو کہتے ہیں کہ یہ یوں ہے، اس کے لیے تھیوری دیتے ہیں، کچھ دن کے بعد وہ تھیوری جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا. لیکن جو کائنات کی دریافت اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے، اس کو سمجھنے کے ذریعے سے ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو اس کی تائید بھی حاصل ہوتی ہے اور اسی کی لائنز کے اوپر ہوتے ہیں، خطوط پر، تو وہ پھر العلم کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. چنانچہ ایک بہت پیاری کتاب ہے ناظرین کے لیے، اس کا نام ٹائٹل جو شیئر کریں. عثمان بکر ایک عالم ہیں، اسکالر ہیں ملائیشیا کے، ان کی کتاب ہے توحید اینڈ سائنس، جس میں انہوں نے علمی طور کے اوپر اس بات کا وہ کیا ہے کہ ہم سائنس سے توحید کو کیسے نکال سکتے ہیں یا توحید سے سائنس کو کیسے نکال سکتے ہیں. اور انہوں نے قرآن مجید کی آیات پر اور اس پہ سارے کے اوپر آن ٹاپ آف اٹ یہ ہے کہ جب ہم مسلمان سائنسدانوں کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، وہ چاہے ابن الہیثم ہوں، الزہواری ہوں، زہراوی ہوں، اور دوسرے ہوں، ابن سینا ہوں، فارابی ہوں، ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی کتابوں میں، اس قسم کی طب کی کتابوں میں یہاں تک باقاعدہ قرآن مجید کے اور حدیث کے آپ کو حوالے جو ہیں وہ ساتھ ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اس کو العلم سمجھ کے اور اس سبجیکٹیو علم کو اس کو ماتحت کر کے سمجھنے کی کوشش کی اور پھر نئی نئی دریافتیں اس میں کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی علم سے العلم کی طرف مکمل سفر، اور ہمیشہ یہ سفر جاری رہے گا قیامت تک. جس طرح آپ نے کہا سائنس کی جو تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہیں 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد، لیکن جو العلم تحقیق ہوتی رہتی ہے، اور تحقیق کا مطلب ہی حق تک پہنچنا ہے، اور حق
اللہ کی صفت ہے. یوں اس کو مختصراً کہہ دیے کہ یہ العلم محقق ہوتا ہے جی اور جو علم ہے وہ تحقیقی ہوتا ہے اور یہ راستہ جو چلتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب اس آیت پہ ہم دوبارہ آ جاتے ہیں. کتاب کے علم میں سے تھوڑا کچھ علم، تھوڑا سا علم دیا جا رہا ہے. توریت کی بات ہو رہی ہے، یقیناً توریت کی بات ہو رہی ہے. اچھا توریت تھوڑا سا علم. قرآن کریم ہمارے پاس ہے تو قرآن کریم میں مکمل علم ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں. لا رد ولا یابس الا فی کتاب سبحان اللہ مبین. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر خشک و تر کو رکھ دیا ہے اور اس کو بار بار الکتاب کہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. تو اس میں جو علم ہے وہ علم یقینی ہے اور جو عقل کا تقاضا ہے وہ یہ کہ جو اس میں سے سمجھ میں آ جائے اس کے اوپر بھی ایمان لایا جائے. جو ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے جی اس کو سمجھنے کی اور اس میں تحقیق کی کوشش کرتا رہے اور اس کے اوپر کامل ایمان رکھے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے. جو اس میں فرمایا جا رہا ہے کیونکہ وہ الحق کا کہا ہوا ہے لہذا وہ حرف آخر ہے. وہی العلم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو باتیں اس کے بعد ہم کے قرآنی علوم کی بات کروائیں گے آپ سے کہ فیہا کتب قیمہ. ایک بات، تمام آسمانی کتابیں وہ اس کتاب میں قرآن کریم میں شامل ہیں. نمبر 2، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ مہیمن کہتا ہے، تمام کتابوں کا نگہبان. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو قرآن کریم پڑھتا ہے گویا اس نے توریت، زبور، انجیل ان کے مضامین کا خلاصہ بھی قرآن کریم میں کیونکہ شامل ہے اس نے ان کتابوں کو بھی پڑھ لیا. کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ جو کہنا چاہیے کہ جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اور یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اس بات پہ کہ جو کتابیں نازل کی گئیں مصدقا لما بین یدیہ کی جو بات ہے، جو کتابیں نازل کی گئیں وہ کتابیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھیں اور وہ اپنے اپنے دور میں حق تھی. ٹھیک. اچھا اب جو تحریف ہوتی چلی گئی وہ ہوتا چلا گیا تو آخر اس محرف جو ہے اس کے تو قرآن مجید جو نہ اس کا مہیمن ہے اور نہ ہی وہ کتب قیمہ جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اس کا صرف وہ حصہ یعنی آج جو ہمارے پاس بائبل کی شکل میں 66 کتابیں موجود ہیں ان کا صرف وہ حصہ جس کی تائید قرآن مجید کرتا ہے اسی کو مصدقا لما بین یدیہ کہا گیا ہے. اور باقی جو انٹرپولیشن جس کو ہم لوگ اصطلاحاً کہتے ہیں جو اضافے کر دیا گیا تو اس کی نہ یہ تصدیق کرنے والا ہے اور نہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے قرآن یا شریعت کہ ہم اس سب کے اوپر ایمان لائیں. مہیمن کے معنی بھی یہ ہیں کہ جہاں گویا کہ جو اصل تعلیمات ہیں ان کو انڈورس کرنے والا اور جو تعلیمات جو ہیں وہ انٹرپولیٹڈ ہیں جو اس میں شامل کی گئی ہیں جس میں آلودگیاں شامل ہو گئی ہیں قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا. ان کو نکالنے والا مہیمن کے بھی یہی معنی ہے. ٹھیک ہے. لفظ مہیمن کے بھی یہی معنی. جی ان کے جو آلودگیاں ہیں، جو ملاوٹیں ہیں، جو تحریف ہے اس کا نگہبان قرآن کریم نہیں ہے. سمپل، یہ ایک بڑا واضح اصول آ گیا سامنے. اب جو آپ نے علم کی بات فرمائی، اب اس میں آپ نے نیچرل سائنسز کی یہ بات کی، آپ نے فرمائی بات کہ سوشل سائنسز ان کی بھی آپ نے بات فرمائی، فزیکل سائنسز کی ہم بات کریں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. قرآن کریم سب کا احاطہ کرتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا ایک جملہ ہے کہ قرآن کریم تمام علوم کا احاطہ کرتا ہے. آج کے جو جدید علوم ہیں جن کے ذریعے دنیا پر حکمرانی کی جاتی ہے، اگلی بات دنیا پر حکمرانی کے لیے ان علوم پر دسترس ضروری ہے. اللہ اکبر. وہ علوم قرآن کریم سے کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں اور ہم
من حیث الامہ، کیا قرآن کریم سے وہ علوم حاصل کر رہے ہیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو مینٹلٹی اور سائیکولوجی مسلمانوں کی پیدا ہو گئی کہ جس کو کہنا چاہیے کہ سبجیکٹیو کہنا چاہیے کہ مینٹلٹی ہے، سائیکولوجی ہے، کہ جہاں ہم اپنے کو ہر چیز میں مغرب کا یا کہنا چاہیے یورپ امریکہ کا اپنے کو دست نگر سمجھتے ہیں، سبجیکٹس اپنا سمجھتے ہیں۔ دین کی جو باتیں ہیں یا کائنات کی جو تشریح ہے اس کے لیے ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں، اگر مینٹلٹی یہ ہے تو ہمیشہ ہم کائناتی علوم کے لیے ہمیشہ ہم تعویلات کی طرف جاتے ہیں، اور جب ہم قرآن مجید کو اور دین کو یہ بناتے ہیں کہ بھئی پرنسپل جو انفارمیشن اور پرنسپل علم ہے وہ یہاں سے ہمیں ملے گا، تو پھر ہم سائنس کی تعویل کی طرف جاتے ہیں، قرآن کی تعویل کی طرف نہیں جاتے۔ یعنی ہم نیچرل فینومینا کو قرآن کی لائٹ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ قرآن کو جو اب تک کی نیچرل سائنسز ہیں ان کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر ہم قرآن کی آیات میں تعویل کر کے کہیں گے نہیں اگر سائنس یہ کہہ رہی ہے تو دیکھیے قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے۔ قرآن کو کے ماتحت ہونا چاہیے ہماری انڈرسٹینڈنگ آف دا یونیورس۔ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ اس کا یہ ہوگا، جیسے ہم نے عثمان بکر کی کتاب کا حوالہ دیا، اور اس سے پہلے جو ہمارے مسلمان سائنسدان ہیں وہ ہیں، ان کے اس میں دیکھیں سائنس کی بنیاد یہ ہے کہ ہائپوتھیسس، تین چیزیں کہی جاتی ہیں، ہائپوتھیسس، اور اس کے بعد ایکسپیریمنٹ کے بعد ایک پرنسپل کا ڈرا کرنا۔ پہلے ایک بات فرض کی، اس فرض کو پروو کرنے کی کوشش کی، وہ پروو ہو گئی یا ڈس پروو ہو گئی، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کی روشنی میں ایک قاعدہ کلیہ یا پرنسپل جو ہے اس کو طے کر لینا، ٹھیک۔ اسلام کا سفر جو ہے، قرآن کا سفر اس کا، وہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ اس میں ہمیں ہائپوتھیسس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو قرآن کہہ رہا ہے وہ پرنسپل ہے، جو اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کر دی وہ پرنسپل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پرنسپل ہے۔ اب ہمیں اپنے ایکسپیریمنٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی تصدیق اس کے مطابق ہیں، وہ پروو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو دوبارہ اپنے ایکسپیریمنٹ پر انڈرسٹینڈنگ کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو ہمارا ایکسپیریمنٹ اس کو پروو کیوں نہیں کر رہا، کہاں غلطی ہے۔ اس کو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ کہاں غلطی ہے، پھر ہم ایک دوسرا میتھڈ اختیار کریں گے، تیسرا میتھڈ اختیار کریں گے، تو بالآخر ہم یہ کہہ اٹھیں گے کہ کل من عند اللہ، سب کا سب علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں نہ باطل سامنے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے۔ ٹھیک ہے، اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا جو قرآن کریم فرما رہا ہے، قرآن کریم ہمارا دین جس انداز سے علم سے قربت چاہتا ہے وہ آپ نے طریقہ بتا دیا۔ پچھلے کوئی 500 600 700 سال سے من حیث الامہ ہمارے معاملات ذرا علمی میدان میں تھوڑے سے پیچھے رہے، کافی پیچھے رہے، کافی پیچھے آپ نے فرمایا۔ اچھا، اب وہ علم جو ایک سیکولر علم ہے اور خاص طور پہ ویسٹ کی طرف سے آیا اور وہ دنیا پر چھا گیا، یعنی جس میں توحید شامل نہیں ہے، اللہ کو نکال کر جو علم ہمارے پاس آ رہا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ العلم مخافت اللہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ سمپل اور چھوٹا سا فرمودات میں چھوٹا سا ایک فرمان، اور کتنے معنی ہیں کہ علم خدا خوفی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس میں جو مسلمان سائنسدانوں کی ناکامی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان انسانیت کو پہنچا کہ آج خاص طور پہ فزیکل سائنسز، نیچرل سائنسز
اس میں سے اللہ کو یا توحید کو باہر نکال دیا گیا. ایون یہ تو ہم بات ویسٹ کی نہیں کر رہے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو بایولوجی پڑھ رہے ہیں یا فزکس پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ شامل ہے؟ ارشاد. تو یہ کہ اس میں اللہ شامل نہیں ہے، دیکھیں بنیادی طور کے اوپر ہم یوں کہیں گے اس بات کو کہ جو رولنگ نیشنز ہوتی ہیں جی ہاں، ان کی سائیکالوجی اور ہوتی ہے، اور جو سبجیکٹ نیشنز ہوتی ہیں ان کی سائیکالوجی اور ہوتی ہے. اچھا، جب ہم مسلمان رولنگ نیشنز تھے اس وقت تو ہم ہمارے سائنسدان اور ہمارے فلاسفہ اور ہمارے سوشل سائنسز کے حضرات، ابن خلدون ہوں یا فارابی ہوں یا اور المدینۃ الفاضلہ لکھی گئی اور دوسری چیزیں لکھی گئیں، تو ان کی ہی تعلیمات اور ان کی فکر جو تھی وہ ڈومینیٹڈ تھی، اور اس سے کشید کر کے دیگر قومیں جو تھیں وہ اپنی تہذیب کی تشکیل کی کوشش کرتی تھیں. ٹھیک. اچھا، پھر یہ ہوا، اس میں خرابی یہ آئی کہ ہم لوگوں نے لوگ تو تیار کیے جو بڑے بڑے نام ہیں، انسٹیٹیوشنز تیار نہیں کیے. دیکھیے، علم کو، سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو انسٹیٹیوشنز کیری آن کیا کرتے ہیں. افراد تو اس کا ایک جز ہوتے ہیں، افراد تو اجزاء ہوتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے، ایک ہے اپنی طبعی عمر پوری کر کے یا اور کسی حادثے میں وہ اپنی دنیا سے چلا گیا. انسٹیٹیوشنز اور ان کی میتھڈولوجی جو ہے وہ قائم رہا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ یہ بڑے بڑے جو نام ہمیں ملتے ہیں سائنسدانوں میں بھی اور اس میں بھی البیرونی اور سوشل سائنسز میں بھی، ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز نہیں کیونکہ قائم ہوئے، لہٰذا جب تاتاریوں کی، منگولوں کی یا یہ صلیبی جنگوں کے سلسلے میں جو جلغار ہوئی تو وہ آپ سبجیکٹ کلاس بن گئے. مسلمان جو ہیں وہ سبجیکٹ کلاس بن گئے اور ان کی نفسیات مغلوبانہ اور ہو. مروبانہ ہو گئی. اگر یہ انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہوتے تو باوجود اس کے کہ آپ سبجیکٹ کلاس بن گئے، انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسی طرح سے کام کرتے رہتے اور جو فکر ہے وہ اس طرح سے چلتی رہتی. سبحان اللہ. اب وہ یہ ہوا کہ وہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ ختم ہو گئی، نہ انسٹیٹیوشنز تھے اور نہ پھر وہ افراد کار پیدا ہوئے. اب جو افراد کار پیدا ہونے شروع ہوئے، اگر سارٹن وغیرہ کی ہسٹری کو پڑھیں جو انہوں نے علوم کی ہسٹری لکھی ہے، خاص طور پہ اسلامی علوم کی، ٹھیک، تو واضح طور پہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سرمایہ جو تھا، اسی سرمایہ علم سے انہوں نے اپنی تہذیب کی تشکیل نو کی، اور وہ تہذیب جو ہے، وہ سویلائزیشن جو ہے، وہ علم کے اوپر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر اور ریزننگ کے اوپر قائم ہے. ٹھیک. اگر ہم بھی اپنی تہذیب کی تشکیل نو کریں کہ جو انہی چیزوں پہ قائم ہو اور اس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن ہو، نہ کہ ہیومن ایکسپیریمنٹ سے وہ شروع ہو، بلکہ اس کے جو اصول ہیں وہاں سے وہ شروع ہو، جیسا کہ ہمارے پریڈیسیسرز جو ہمارے آباء و اجداد گزر گئے جنہوں نے ان فیلڈز میں کام کیا، تو ہم آج بھی وہی تہذیب جو ہے وہ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف قرآن اینڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ جو جملہ آپ نے بیان فرمایا اصل میں یہ بہت بڑا جملہ ہے. قرآن کریم کی طرف رجوع کر کے اور صاحب قرآن کی طرف رجوع کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اسی تہذیب کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. اب اس کا طریقہ یہ ایک اصل میں ایک جو روڈ میپ ہے وہ ایک لمبا ایک، کیونکہ یہ جو ذہنی جو پسپائی ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے جو بات فرمائی کہ یہ مغلوبانہ ذہنیت، یہ اقبال مروب نہیں ہوتے، سر سید مروب ہو جاتے ہیں اس بڑی تہذیب سے. اللہ اکبر، بڑا فرق ہے. اچھا، یہ کیونکہ پھر اب کے وقت کم رہ گیا ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں، بنیادی باتیں آپ نے عطا فرما دی. اب یہاں جب ان کے سامنے، یعنی یہود کے سامنے ان کی کتاب فیصلے کے لیے لائی جاتی ہے تو ایک گروہ تو مان لیتا ہے لیکن ایک گروہ سے اعراض کرتا ہے.
چلا جاتا ہے، الگ ہٹ جاتا ہے۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ اور وہ یہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لن تمسن النار، اللہ اکبر، ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، اور الا ایاما معدودات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں ہم اس بات کو یہاں سے عرض کریں اپنے ناظرین کے لیے کہ ہم نے یہ دیکھا اپنی زندگی میں کہ دینی طبقے کو برباد کرنے والا یا ان کے زوال کا سبب سب سے بڑھ کر ان کا تقدس کا اور اس کا کانسیپٹ ہے کہ جب وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم مقدس ہیں، ہماری نماز مثلا گزشتہ 25 سال سے نہیں چھوٹی، ہم روزانہ تلاوت قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ہم اگر گناہ گار بھی ہیں کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نکال کے جہنم سے جنت لے جائیں گے یا وہ شفاعت کر دیں گے، ہم جہنم جائیں گے نہیں۔ اس قسم کے جو چیزیں ہیں وہ تقریباً تمام قوموں میں جو مذہبی قومیں ان میں رہی ہے، اور جب قومیں اس مینٹل پیراڈائم میں آ جاتی ہیں تو ان کا یہی وہ بن جاتا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی۔ جیسے ہمارے وہاں بعض مسلمان فرقے ہیں، وہ کچھ شخصیات کو مانتے ہیں اور یہ ان کے لیے یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ہمیں زبردستی اللہ تعالیٰ سے لڑ کے بھی اور ضد کر کے بھی ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ تو پھر وہ مخالفت پہ یا یہ کہہ لیے کہ دین کے معاملے میں تساہل پسندی سے کام لینے لگتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہیں ان کو، اور اس میں شفاعت کا غلط ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بھی جو ہے پارٹ پلے کرتا ہے۔ تساہل پسندی تو ذرا بات کا عمل ہو گیا نا۔ قرآن جو بیان فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں یہ بڑی بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ انہی غلط فہمی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک یہ ہے لن تمسنا النار والی، جی ہاں، وہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کو یہ وہ ہو گیا کہ ہم کتاب تورات کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم ہمارے جد ہیں، اور ایسا ہے ویسا ہے، تو لن تمسنا النار، اور یہ تورات جو ہے وہ گویا کہ آخری کتاب ہے، کیونکہ موسیٰ کے ذریعے سے ہمیں دی گئی آخری شریعت ہے کہ جو ہم تک پہنچی۔ تو اب جب ہمیں فیصلہ کرنا ہے تو ہمیں اس کے مطابق کرنا ہے۔ اب اگر یہ فیصلہ جیسا کہ اس کے بارے میں آیا، اس آیہ مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں 4-5 روایات آئی ہیں، تو یہاں تو ایک بات تو ہم یہ واضح کر دیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیا کوئی بھی آیہ مبارکہ وہ اس کا شان نزول یہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقعی صرف اور صرف اسی موقع پر یا اسی موقع کے لیے نازل ہوئی ہے، جی ہاں، بلکہ علماء کی عام روش یہ ہے، اور صحابہ کرام کے دور سے چلی آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں وفی نزلہ، جیسے کوئی مسئلہ پوچھا اور انہوں نے جواب دے دیا، اور اس کے جواب دینے کے بعد کہا وفی نزلہ، یا اس دوران کہا اس میں قرآن مجید کی فلاں آیت نازل ہوئی ہے، تو وہ شان نزول بہی معنی ہے کہ یہ حکم اس حکم میں، جی ہاں، اس حکم میں شامل ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو یہودی مرد اور عورت کی بدکاری کا قصہ ہے کہ جس میں انہوں نے حکم الہی کو چھپایا جو تورات میں تھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے کہ رجم کیا جائے گا۔ اسی صورت سے اور بہت سے مواقع ہمیں ملتے ہیں جو بیت مدراش میں پیش آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک یہودی ربائی کو مارا بھی، آپ نے تھپڑ بھی مار دیا تھا اس کو، کیونکہ وہ گستاخی کر رہا تھا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان میں بھی 2 گروہ تھے، ایک وہ جن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک آنے والے نبی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب وہ تشریف لے آئے تو ان میں سے ایک گروہ نے ان کا مطلب انکار کر دیا، ٹھیک، لیکن دوسرا گروہ وہ بھی تھا کہ جس نے کہا کہ نہیں، اس کے تو ان کا تو ہم انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ ہمیں صحابہ کرام میں جو بعد میں لوگ ایمان لائے ہیں، ان میں ہمیں یہودی اور عیسائی مسیح علماء جو ہیں وہ عبداللہ بن سلام اور کعب احبار اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں کہ وہ
ایمان لائے، تو ان کو اس بات کا پورا پورا ادراک تھا کہ یہ تورات اب وہ تورات نہیں رہے گی جو موسیٰ پہ نازل ہوئی، ٹھیک، اس میں انٹرپلیشن ہو گئی، اس میں تحریف کر دی گئی، بدل دیا گیا، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک رسول جو ہے وہ آئے گا، جو رسول آئے گا تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کی شریعت بھی آئے گی، اور وہ اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے قرآن کہتا ہے کہ کابناہم، جی، وہ اپنے بچوں کی طرح، بیٹوں کی طرح یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اللہ وہ اس اکبر، طرح سے پہچانتے تھے۔ اللہ اکبر، تو جب اس طرح سے پہچانتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ ایمان کی طرف آئے، اور یہ جن کے اعراض کا اور تولا کا ذکر ہے وہ دوسری طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کلوز کر دیجئے، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگا ان کے ساتھ، کیا بنے گی ان کی، اللہ اکبر، جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے۔ قیامت کا دن یہاں بیان کیا جا رہا ہے، جس کا آنا یقینی ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جس کا آنا یقینی ہے، اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم نے کیا سیکھا، ارشاد فرما دیجیے۔ اس میں ہم یہ بات عرض کریں گے کہ ایک جو جز ہے اس آیہ مبارکہ کا، اس میں یہ ہے کہ ان کے وہ دین کے معاملے میں دھوکہ کھا گئے، دین کچھ اور تھا، دین کچھ اور تقاضے کر رہا تھا، اور ہم نے دین کے تقاضوں کو، انہوں نے دین کے تقاضوں کو کچھ اور سمجھ لیا، غلط فہمیاں، غلط فہمی۔ اسی صورت سے ہماری امت میں بھی، ہمارے لوگوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ دین کسی اور چیز کے اوپر زور دیتا ہے، دین کسی اور طرف لے کے جانا چاہتا ہے، دینا وہ کرتا ہے، لیکن ہم نے جو اپنا خود ساختہ گویا کہ پیراڈائمز بنائے ہوئے ہیں، اپنا دین بنایا ہوا ہے، تو وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور اس میں جب ان کے سامنے ایسا بھی ہے کہ آیات پیش کی جاتی ہیں ان کا، تو وہ اس کے بارے میں یا تو جہد سے کام لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، یا پھر اس کے مقابلے میں تعویلیں گڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ یوں ہے، اور یہ یوں ہے، اور یہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو دین کے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی دھوکہ کھانے کی بات ہے کہ اپنی خود کے کنجیکچرز جو ہیں ان کو دین سمجھ لینا، اپنی باتوں کو کرنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کسی کی سفارش کرے، شفاعت کرے، اور اللہ تعالیٰ مجبور ہو کہ اس کے بارے میں اس کی شفاعت کو قبول کرے۔ اس دن ہم سب کو جمع کریں گے، تم کہتے ہو کہ آگ نہیں چھوئے گی، اس دن ہم سب کو جمع کریں گے اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اچھا کیا تو اس کا بدلہ بھی ملے گا، اور برا کیا تو اس کا بدلہ بھی۔ سبحان اللہ، یہ امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جو آج ہمارے وہاں دین سے تساہلی برتی جا رہی ہے اور بے عملی برتی جا رہی ہے، تو اگر اس کو سامنے ہم رکھیں تو ہم کبھی بھی بے عمل نہیں ہو سکتے، اور ہمیشہ دین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہیں ہمارا عمل وہی نہ ہو جو یہود کا اپنی کتاب یعنی توریت کے ساتھ ہوا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ان کے جرائم، کتاب کے کچھ حصوں کو مان لو، کچھ کو نہیں مانو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات، ان آیات کے آئینے میں ہم اپنا کردار دیکھیں، اپنا چہرہ دیکھیں کہ ہم کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا عمل، ہمارا رویہ اپنی کتاب کے ساتھ وہ تو نہیں جو یہود کا اپنی کتاب کے ساتھ تھا۔ اللہ اکبر، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک ایک بات بالکل واضح کر کے بیان فرما دی۔ خواتین و حضرات، کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ درست جواب حضرت شعیب علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ فتح خیبر کو، فتح مکہ کو، یا صلح حدیبیہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709،
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 سرکار ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں جن کی خدمت میں ہم یہ کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے پرچی نکال لی. آج کے ونر ہیں یہ رمیشہ کاشف ہیں. رمیشہ کاشف. کہاں سے؟ شیخوپورہ. شیخوپورہ سے. شیخوپورہ سے رمیشہ کاشف صاحبہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں نیکیاں حاصل کرنا اعلیٰ ترین کمائی ہے. نیکیاں حاصل کرنا اعلیٰ ترین کمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار